اب اگر ایک اسلام کا دائی آ رہا ہے اور وہ دلیل سے، ڈائلاگ سے، مکالمے سے بات کرے گا تو تمہاری روح کیوں کانپ رہی ہے؟ میڈیا ایتھکس کا خیال کریں، آپ کم از کم خبر تو دیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کی روح کانپ رہی ہے اس منظر کو دیکھنے سے، جب یہ دلیل اسلام کا سب سے بڑا وکیل، سب سے بڑا مناظر، سب سے بڑا دائی، سب سے بڑا اوریٹر، سب سے بڑا اسپیکر، سب سے بڑا مناظر جب یہ پیش کرے گا اور اس کے سامنے وہ تمام یونیورسٹیاں جہاں تم نے الحاد پھیلانے کی کوشش کی ہے وہ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں، یہی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں تو نعوذ باللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی پاکستان آمد اناؤنس کی ہے، ایک طرف پاکستانی بہت خوش ہیں، ان کے لیے تاریخی لمحہ ہے، وہ اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لائیں گے اور وہ اپنے محبوب دائی، محبوب مناظر، لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کروانے والے اور تمام تقابل ادیان کے ماہرین کو شکست دینے والے اپنے محبوب لیڈر کا دیدار کریں گے۔ دوسری طرف کچھ ایسی آوازیں بھی اٹھی ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس آمد کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا تو انڈیا کا میڈیا ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں اور حیرت کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی آمد کو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا کے پلے ککھ نہیں رہے گا، کیا ہو جائے گا۔ اس طرح کی اناؤنسمنٹس ان کی میں سنتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے بھی جا رہے ہیں، انڈیا کا شدید نقصان ہو جائے گا، انڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ انڈین میڈیا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب انڈیا کے دشمن نہیں ہیں، وہ انڈیا کے محب وطن شہری ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انڈیا کے خلاف کیا کیا ہے؟ انہوں نے کون سا قانون توڑا ہے؟ کون سی وائلیشن کی ہے؟ وہ آپ کے شہری تھے، انہوں نے دلیل، منطق، لاجک اور قانون کے اندر رہ کر اپنی ایک آزادی کے ساتھ بات کی ہے، دلیل کے ساتھ بات کی ہے، اور جتنے ایلیگیشنز آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر لگائے ہیں وہ آپ کی اپنی عدالت، آپ کے اپنے ججز نے مسترد کر دیے ہیں۔ جائیے ذرا اپنا فیصلہ خود دیکھیے۔ منموہن سنگھ جو جسٹس تھے انہوں نے خود پوچھا ہے آپ کی اپنی عدالت میں، حکومت سے پوچھا ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سپیچز پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں ہیٹ سپیچ کی، کیا اس کو سنا ہے؟ آپ لوگوں نے خود کہا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے ان کی سپیچز نہیں سنی۔ اس کا مطلب ہے بدنیتی سے جتنے الزامات ڈاکٹر صاحب پر لگائے گئے ان میں سے نہ کوئی ثابت ہوا، نہ آپ کے ججز آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے بھارتی شہریت کی آنر کی ہے، بھارتی وقار کا خیال کیا ہے، آج تک پاکستان آنے سے وہ گریزاں رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ ہو جنہوں نے بالکل ڈاکٹر صاحب پر دروازے بند کر دیے ہیں بھارت کے، ان کی ساری پراپرٹی آپ کے قبضے میں ہے، داخلے بند ہیں، تو الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب اگر پاکستان آ رہے ہیں تو وہ بھارت دشمنی میں نہیں آ رہے، وہ ان چاہنے والوں کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں اس میڈیا کی بات کرتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا کہلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے خلاف ان کی رپورٹنگ دیکھیں تو آدمی حیرت زدہ رہتا ہے۔ آپ نیوز ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دینے کے بجائے آپ سوشل میڈیا سے کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے ٹویٹس اٹھاتے ہیں اور آپ بالکل ایک جانبدارانہ رپورٹنگ کر کے ایک ایسی سٹوری چھاپتے ہیں گویا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بنیاد پرست مبلغ ہیں، ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ کیا بنیاد پرستی ہے میرے بھائی؟ دلیل سے بات کرنے والا آدمی اگر پاکستان آتا ہے تو آپ کم از کم میڈیا ایتھکس کا خیال کریں، آپ میڈیا رولز کا خیال کریں، آپ کم از کم خبر تو دیں، آپ تو پارٹی بن رہے ہیں۔ تیسری طرف میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ دلیل کا احترام ہونا چاہیے، لاجک کا احترام ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی اب اگر آپ دلیل کے احترام کی بات کرتے ہیں، لاجک کے احترام کی بات کرتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیے اس سے بڑا آئیکن کون ہوگا جو ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، جو فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے، جو دوسرے مذاہب کے ساتھ ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو مجمع ہوتا ہے وہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں کبھی کوئی جبر نظر نہیں آتا، کبھی اس میں کسی پر کوئی سختی نظر نہیں آتی۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جن لوگوں کو مسلمان کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے چوٹی کے ذہین ترین لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی پادری ہے، ان میں سے کوئی اسلام کے خلاف کتاب لکھنے والا بہت بڑا دماغ ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈائلاگ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے دلیل کی بنیاد پر ان کے بہت بڑے برینز کو
متاثر کیا ہے تو پھر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پر جتنے ایلیگیشن ہیں وہ کسی دنیا کی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکے، لہٰذا ایسا دلیل کا آئیکن، ایسا لاجک کا آئیکن، ایسا بڑا آدمی اگر آپ کے پاس پاکستان میں آ رہا ہے تو پھر آپ لبرل سیکولر یا تو اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں کہ ہم دلیل کے احترام کی بات نہیں کریں گے، آئندہ سے ہم لاجک کے احترام کی بات نہیں کریں گے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کی روح کانپ رہی ہے اس منظر کو دیکھنے سے جب یہ دلیل اسلام کا سب سے بڑا وکیل، سب سے بڑا مناظر، سب سے بڑا دائی، سب سے بڑا اوریٹر، سب سے بڑا سپیکر، سب سے بڑا مناظر جب یہ پیش کرے گا اور اس کے سامنے وہ تمام یونیورسٹیاں جہاں تم نے الحاد پھیلانے کی کوشش کی ہے، جہاں تم نے لبرل اور سیکولر اقدار کو، ویلیوز کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، وہ تمہاری ساری کی ساری محنت جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت بڑا مجمع تصور میں تمہیں نظر آتا ہے اور اس کے سامنے یوتھ کھڑی نظر آتی ہے اور اپنے اشکالات کا تسلی بخش جواب پاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ ساری تمہاری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں کو بھی یہاں دعوت دینی چاہیے۔ تمہاری یونیورسٹی میں پہلے ہو کیا رہا ہے؟ یونیورسٹیوں میں تم نے یہی تو پھیلایا ہے، الحاد ہی تو پھیلایا ہے، ایتھیزم ہی تو پھیلایا ہے، لبرلزم ہی تو پھیلایا ہے۔ اب اگر ایک اسلام کا دائی آ رہا ہے اور وہ دلیل سے، ڈائلاگ سے، مکالمے سے بات کرے گا تو تمہاری روح کیوں کانپ رہی ہے؟ تم اپنے مقدمے سے دستبردار ہو رہے ہو، یہ کہہ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نہیں آنا چاہیے۔ آخری بات میں اپنے ان دوستوں سے، ان اپنے دین سے محبت کرنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی منہج سے تعلق رکھتے ہوں، میرے بھائیوں بات یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سمجھو۔ آج تک اس بندے نے اپنے آپ کو کسی مسلک کے ساتھ نتھی نہیں کیا۔ اس کی کچھ ریسرچز ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو علمی اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا آیا ہے، لیکن بطور میزبان ایک مہمان کے آنے کے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ اس شخص نے آج تک کسی مسلک کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ ظاہر نہیں کی، نہ اس نے کسی مسلک کے دلائل دیے ہیں، بلکہ وہ جب بھی کھڑا ہوا ہے وہ ولیم کیمبل کے سامنے کھڑا ہوا ہے، 4 گھنٹے سے زیادہ اسلام کی وکالت کی ہے، اسلام کے لیے مقابلہ مناظرہ کیا ہے، اسلام کے لیے قرآن پر ہونے والے وار امت مسلمہ کی طرف سے اس نے نہ صرف ان کو ان کا جواب دیا ہے بلکہ بعد میں انہوں نے بائبل پر جو اعتراضات اٹھائے ہیں خود دنیائے عیسائیت اور کرسچینٹی اس پر سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے۔ پھر آپ ان کا شری روی شنکر کے ساتھ مناظرہ دیکھ لیجئے، انہوں نے اسلام کو پلیڈ کیا ہے، اسلام کی وکالت کی ہے، اسلام کی ایڈوکیسی کی ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو پوری دنیا میں سیلف لیس ہو کر اسلام کے لیے کھڑا ہوتا رہا ہے، کبھی کسی مسلک کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو وہ آپ کی نسل کو ایتھیزم سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، وہ آپ کی یونیورسٹیز میں پھیلائے ہوئے الحاد کا توڑ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مت سمجھیے کہ وہ کسی مسلک کے خلاف بات کریں گے، مت سمجھیے کہ وہ کسی جماعت کے خلاف بات کریں گے، وہ اسلام کے وکیل ہیں، انہوں نے زندگی بھر اسلام کی وکالت کی ہے، پاکستان میں بھی وہ اسلام کے نمائندہ بن کے آ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اسٹیٹ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، اس وقت وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ ہماری اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی مہمان بن کے گھر کر چل کے آ جاتا ہے تو لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ ہمارا اگر کوئی علمی معاملہ ہے تو وہ چلتا رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا، لیکن ایسے موقع پر ایسے معاملات کو چھیڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ مہمان ہیں، میری درخواست ہوگی تمام مسلکوں سے، تمام شخصیات سے، وہ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں، یہی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں تو نعوذ باللہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ وہ مناظرہ کریں گے؟ یہ مناظرے کا شوق یہاں بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سوالات ہیں تو وہ اوپن ان کا ڈسکشن کا سیشن ہونے والا ہے، ظاہر ہے کراچی میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، اس کی ڈیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن شائستگی کے ساتھ، لیکن مہمان کی تکریم کے ساتھ۔ دیکھیے کل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں کہ ایک شخص تھا جو صرف اسلام کے لیے پوری دنیا میں گھومتا تھا، اسلام کے لیے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا، وہ مہمان بن کے تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے اس کی بھی تکریم نہیں کی۔ کل یہ معاملہ کہیں رسول مکرم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ میری یہی درخواست ہوگی تمام پاکستانیوں سے کہ ہم کھلے دل سے ان کا استقبال کریں اور ہم بتائیں کہ ہم دین سے محبت کرنے والے
والے ہیں, ہم دین سے منسلک شخصیات سے محبت کرنے والے ہیں, ہم مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کا بھی احترام کرنے والے ہیں. ہمیں تو لبرل سیکولر ایتھیزم کے جو علمبردار ہیں, ہمیں تو ان سے مقابلہ کرنا ہے. ہم کیوں خود رکاوٹ بننے کی کوشش کریں؟ مجھے امید ہے کہ میری یہ گزارشات میرے دوست اس کو سکون سے سنیں گے, ٹھنڈے دل سے سنیں گے, اور بطور پاکستانی شہری کے, بطور مسلمان کے سنیں گے. انشاءاللہ اس سے بڑی خیر برآمد ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.